لیے قسم اٹھائی کہ وہاں حجر اسود جردی پتھر ہے، ذہن اس سمت بھی جاتا ہے کہ وہاں مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جس کے سینے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے آپ کے قدمین وہاں پہ لگے ہیں، جس کو رب ذوالجلال نے جائے مصلی بنانے کا حکم دیا ہے۔ ذہن اس سمت بھی جاتا ہے کہ اس لیے شاید رب ذوالجلال نے قسم اٹھائی کہ وہاں مقام ابراہیم ہے۔ پھر تھوڑا آگے جائیں تو ذہن اس سمت بھی جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے رب ذوالجلال نے اس لیے قسم اٹھائی ہو وہاں شاہ زمزم ہے، جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تو رب ذوالجلال نے چشمے جاری فرما دیے۔ وہ ایسا پانی ہے جس کے بارے میں رحمت کا اعلان فرماتے ہیں جو دوا بھی ہے، جو غذا بھی ہے، جو جس نیت سے پیتا ہے اللہ اسی نیت کو پورا فرما دیتا ہے۔ جو اب زمزم کو پی کر جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ ذہن اس سمت بھی جاتا ہے کہ وہاں آب زمزم ہے، شاید اس لیے رب ذوالجلال نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی۔ پھر تھوڑا آگے جائیں تو وہاں پہ ایک صفا مروا دو پہاڑیاں ہیں جن کے گرد حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑی تھی۔ اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جناب حاجرہ تو دوڑی تھی، بیٹے کو پانی نہیں مل رہا تھا، تو پانی کی تلاش میں جناب حاجرہ دوڑی، رب کائنات نے اپنی بندی کی اداؤں کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا۔ میرے مولا حضرت حاجرہ تو دوڑی تھی کہ پانی نہیں مل رہا تھا، آج تو حاجی کی بغل میں پانی کی بوتل ہوتی ہے، پھر بھی کیوں دوڑ رہا ہے؟ فرمایا یہ میری بندی کی سنت پہ عمل کیا جا رہا ہے، اب قیامت تک جو بھی یہاں پہ آئے گا اسے دوڑنا پڑے گا اور اس دوڑنے پر بھی میں اسے اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو یار ذہن کی سمت بھی جاتا ہے کہ وہاں حجر اسود ہے، وہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں صفا و مروہ ہے، شاید اس لیے رب ذوالجلال نے اس شہر مکہ کی قسم اٹھائی۔ پھر ذہن کی سمت بھی جاتا ہے وہاں پہ غار سور ہے، وہاں پہ غار حرا ہے جہاں پہ مصطفیٰ کے سینے پر قرآن نازل ہوا ہے، شاید اس لیے رب ذوالجلال نے قسم اٹھائی۔ لیکن حضرات ذہن بہت ساری سمجھ جاتا ہے، لیکن رب ذوالجلال نے اگلی آیت میں وضاحت فرما دی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مصطفیٰ مجھے شہر مکہ کی قسم، اللہ کیوں؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ اس شہر کی گلیوں نے مصطفیٰ کے قدموں کے بوسے لیے ہیں، اس شہر نے مصطفیٰ کے قدموں کے بوسے لیے ہیں۔ یاد رکھیں شرف مکان کا نہیں ہوتا، شرف مکین کا ہوتا ہے۔ شاید میری بات کو آپ سمجھے کہ نہیں، شرف مکان کا نہیں ہوتا، شرف مکین کا ہوتا ہے۔ میں مثال دے کے بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلی صف کی آپ فضیلت سنتے رہتے ہیں کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی فضیلت کتنی ہے۔ اب مصلی محراب میں ہے تو پہلی صف یہ بنے گی، اور اگر قاری صاحب کا مصلی اٹھا کے تیسری صف میں رکھ دیا جائے تو پھر پہلی صف کون سی بنے گی؟ یہی رہے گی یا اس سے پیچھے والی بنے گی؟ اور اگر اسی مصلی کو اٹھا کے چھت پہ لے جائے تو پہلی صف کا شرف چھت والی صف کو حاصل ہوگا یا اسی کو رہے گا؟ بولیے۔ یعنی میں کہنا چاہتا ہوں کہ شرف مکان کا نہیں، شرف مکین کا ہے۔ اس میں بھی ایک علماء کا علمی جھگڑا ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ المنورہ افضل ہے۔ بعض نے کہا کہ مکہ المکرمہ افضل، اس سے بھی بڑے دلائل دیے۔ بعض نے کہا کہ مدینہ المنورہ افضل، اس سے بھی بڑے دلائل دیے۔ لیکن حضرات جو جملہ میں آپ کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، سنیں گے تو آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ میں کہتا ہوں شرف مکان کا نہیں ہوتا، شرف مکین کا ہوتا ہے۔ بعض نے کہا مکہ افضل، بعض نے کہا مدینہ افضل، لیکن جب عاشقوں نے بات کی تو فرمایا جب مصطفیٰ مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب ہجرت کر کے حضور مدینہ تشریف لے گئے قیامت تک مدینہ افضل رہے گا۔ اس لیے پھر میں کہہ رہا ہوں جدھر سے ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیب، ہزار بار ادھر سے باہر گزری ہے۔ میرے آقا جب ہجرت کر کے حضور مدینہ تشریف لائے تو حضور نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگی، فرمایا اللہ تعالیٰ
مدینہ المنورہ میں اتنی برکتیں نازل فرما جتنی برکتیں کعبہ مکہ میں نازل ہوتی ہیں. پھر حضور نے فرمایا اللہ اس سے دگنی برکتیں مدینہ المنورہ میں نازل فرما. کیسا وہ عظیم شہر ہے مدینہ الرسول, جہاں پہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے. ظہوری صاحب نے کہا تھا کہ مکے کی ہواؤں میں طیبہ کی فضاؤں میں مکے کی ہواؤں میں طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. اور آج بھی اگر کسی کو محبت والی آنکھ مل جائے, یقین جانے تو آپ کعبے کا طواف بھی کر رہے ہوں تو ذہن میں یہی ہوگا کہ ان راستوں پہ مصطفیٰ چلتے رہے. جدھر سے بھی آپ گزریں گے, جدھر بھی آپ نظر دوڑا کے دیکھیں گے, آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ان راستوں سے اللہ کے رسول گزرے ہیں. تو اب قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ نے مدینہ المنورہ کو افضل قرار دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ثمامہ. جب تک انہوں نے حضور کے دامن میں پناہ نہیں لی, حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ جائیں انہیں پکڑ کے لائیں. صحابہ کا ایک مختصر سا قافلہ گیا, ثمامہ کو پکڑ کے لائے. حضور نے فرمایا کہ انہیں مسجد نبوی شریف کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے. ثمامہ کو جب مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھا تو حضور نے فرمایا ثمامہ سنا تیرا کیا حال ہے. اس نے آگے سے 3 باتیں کی. کہنے لگا اللہ کے حبیب, اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میرا خون رائگاں نہیں جائے گا, اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے میں احسان فراموش نہیں ہوں, میں آپ کے اس عمل کا بدلہ چکاؤں گا. اور اگر مال کے عوض آپ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں تو میں کوئی غریب آدمی نہیں, میں بہت بڑے خاندان کے ساتھ اور مالدار آدمی ہوں. حضور مسکرائے تو حضور چل دیے. ساری رات ثمامہ مسجد نبوی شریف کے ستون کے ساتھ باندھے رہے. دوسرا دن آیا, مسکرا کے حضور نے دیکھا, فرمایا پوچھا کیا حال ہے. پھر اس نے آگے سے 3 باتیں کی. تیسرا دن آیا, حضور نے فرمایا ثمامہ بتا کیا حال ہے. پھر 3 باتیں کی. کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے میں آپ کا بدلہ چکاؤں گا, احسان فراموش نہیں ہوں میں آپ کا یہ بدلہ یاد رکھوں گا. اور اگر مال لے کے مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں تو میں بہت مالدار آدمی ہوں, اور اگر آپ نے مجھے قتل کروا دیا تو میں عام آدمی نہیں, میرا خون رائگاں ضائع نہیں ہوگا. تیسرے دن جب اس نے یہی 3 جملے بولے, حضور نے مسکرا کے صحابہ کو حکم دیا صحابہ اس کی رسمیت کھول دو. ثمامہ کی رسمیت کھولی. ثمامہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی سے باہر نکلا, قدم مجھے اندر کھینچ لیے. حضور نے تو انہیں رسیاں کھول دی, فرمایا جاؤ. کہتے ہیں میں مسجد سے باہر جانا چاہتا ہوں, قدم مجھے اندر کھینچتے ہیں. حضور مسجد نبوی شریف کے مصلی پہ تشریف فرما ہے. اتنے میں حضرت ثمامہ نے وضو کیا اور حضور کی بارگاہ میں آئے. میرے آقا نے دیکھ کے کہا ثمامہ میں نے تو تجھے آزاد کر دیا, ثمامہ جا, میں نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا, اب چلا جا. کہتے ہیں حضور اب کدھر جائیں. یا رسول اللہ کہیں جانے کا آپ نے مجھے چھوڑا ہی نہیں ہے, بتاؤ اب کدھر جاؤں. اور ہاتھ کہنے لگے یا رسول اللہ اپنا دست اقدس آگے بڑھائے, میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت ثمامہ نے حضور کے اخلاق دے کر, تاجدار کائنات کی سیرت دے کر حضور کا کلمہ پڑھا اور دامن محبوب میں جب پناہ لے گی تو حضرت ثمامہ نے جو جملے ارشاد فرمائے وہ دل کے کانوں سے سننے کے قابل ہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ چند منٹ پہلے پوری دنیا میں جتنے بھی شہر ہیں
नाउज़ बिल्लाह सबसे बुरा शहर मुझे आपका मदीना लगता था, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम या रसूलल्लाह, अब हालत ये है कि जब मैंने आपका कलमा पढ़ लिया, पूरी दुनिया में जितना खूबसूरत शहर मुझे आपका मदीना लगता है कोई शहर नहीं लगता। बस कलमा पढ़ने की देर थी। शर्त ये है नूर ईमान अगर अंदर हो, फिर बंदा उस आशिक से पूछे मदीनतुल मुनव्वरा की अज़मतें क्या है। मदीनतुल मुनव्वरा की हुजूर ने फरमाया था मन इस्तता अन यमूत बिल मदीनती, हुजूर ने फरमाया जो अपनी तभी मौत मदीने में मर सकता है वो मदीने में मर के तो देखे, जान बूझ के नहीं। अगर किसी को मदीने की धरती पे मौत आ जाए, मन इस्तता अन यमूत बिल मदीनती, अपनी तभी मौत जो मदीने में मर सकता है वो मर के देखे तो तुझी आपसे क्या मिलेगा। हुजूर ने फरमाया जिसे मदीने की धरती में मौत आई, क़यामत के दिन में मोहम्मद उसकी शफाअत फरमाऊंगा। जिसे सिर्फ मदीनतुल मुनव्वरा में मौत आ गई। और ये भी फरमान सुने, अल्लाह ताला सबको हज बैतुल्लाह की ज़ियारत अता फरमाए। लोग जाते रहते हैं। हुजूर ने फरमाया जो दुनिया के किसी भी कोने से उठ के आया और मेरे मदीने में आके अगर उसे कोई तकलीफ पहुंची, किसी ने उसे सताया, किसी भी तरीके से, हुजूर ने फरमाया अगर उसे कोई तकलीफ पहुंची लेकिन उसने तकलीफ पहुंचने पर एतराज न किया, हुजूर फरमाते हैं सब्र किया, मेरे मदीने में मेरा मेहमान बन के आया था, हुजूर फरमाते अगर उसने सब्र किया क़यामत के दिन में मोहम्मद उसकी भी शफाअत फरमाऊंगा। क़यामत के दिन में इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह 16 साल हुजूर के मदीने में दर्स हदीस दिया, 16 साल तक। और 16 सालों में इमाम मालिक ने हुजूर के मदीने में क़ज़ाए हाजत नहीं की। इतना अदब था। इमाम आज़म अबू हनीफा के मदीनतुल मुनव्वरा में अभी 11 दिन हुए थे। 11 दिनों के बाद आपने अपना सामान बांधा और वापस आने लगे। लोगों की कतारें लगी होंगी, तो कहा हुजूर चंद दिनों के लिए ठहरिए, बहुत सारे मसाइल लोगों ने पूछने, और देखें लोगों की कतारें लगी हुई हैं। आपने फरमाया मैं जाना चाहता हूं, मुझे मजबूर न करें। जब लोगों ने ज्यादा जोर दिया तो फरमाया कि आप अपनी मजबूरी को बताएं, क्यों जाना चाहते हैं। आपने फरमाया मेरी तभी मजबूरी है, मैं मदीनतुल मुनव्वरा छोड़ना चाहता हूँ, यहाँ से जाना चाहता हूँ। फरमाया हुजूर वजह क्या है। देखिए उन लोगों का अदब। तो हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया 11 दिन हो गए, 11 दिनों में मैंने हुजूर के मदीने में क़ज़ाए हाजत की। अब यहाँ से बाहर निकलना मेरी मजबूरी है, वो तभी मजबूरी है, मैं इसलिए जाना चाहता हूँ। मुझे बताओ जो मदीने की मट्टी का इतना हया करते हैं वो हुजूर मदीने वाली सरकार का कितना हया करते हैं। लेकिन ये आशिकों से कोई पूछे कि उस शहर की अजमत के क्या कहने। पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप मदीनतुल मुनव्वरा के तो छोटे से बच्चे को देखा, फटे पुराने कपड़े, ज़ारों को दाग हो रहा है, तो आपने उसे दिलासा दिया, सर पे दस्ते शफकत रखा और फरमाया बेटा आओ, मेरा नाम जमात अली शाह है, मेरे लाखों करोड़ों मुरीदीन हैं, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुझे अपना बेटा बना के रखूंगा। उसे तसल्ली दी, दिलासा दिया। तो जब वो खामोश हुआ तो उसने रोती आंखों के साथ पीर सैयद जमात अली शाह साहब से एक जुमला बोला, कहने लगा हुजूर आप मेरे साथ प्यार नहीं करेंगे, मुझे अपना बेटा बना के रखेंगे, सारी सहूलियात देंगे पाकिस्तान में, लेकिन गुंबद हजरा की तरफ देख के कहता है मुझे बताओ इस गुंबद हजरा की मुझे वहां ज़ियारत होगी। आप रो पड़े। फरमाया बेटा किसी की ज़ियारत के लिए तुम्हें पाकिस्तान छोड़ के आया। फरमाया मुझे फिर जिंदगी की सहूलियात नहीं चाहिए, मैं बस गुंबद हजरा की ज़ियारत करता रहता हूँ, मेरी भूख मिट जाती है, सारे रोग खत्म हो जाते हैं। अल्लाह ने वहाँ पे इतना लुत्फ रखा है। अल्लामा इकबाल के अंदर लाहौरी कहता है वो ज़मीन है तू मगर ए ख्वाबगाह मुस्तफ़ा, दीद है काबे को तेरी हज अकबर से सिवा। इकबाल कहता है लोगों का हज अकबर काबे का दीदार है और काबे का हज अकबर मदीनतुल मुनव्वरा यानी रोज़ातुर रसूल की दीद है।
تجھ میں راحت اس شہنشاہ معظم کو ملی جس کے دامن میں امان اقوام عالم کو ملی۔ جب تلک باقی ہے تو دنیا میں تو باقی ہم بھی ہیں، صبح ہے تو اس چمن میں دوہرے شبنم بھی ہیں، خاتم ہستی میں تو تابہ ہے مانی دے لگی، اپنی عظمت کی ولادت گاہ تھی تیری زمین۔ اقبال کا آخری جملہ طرف جائیں گے۔ اقبال کہتا ہے ساری دنیا کو اگر انگوٹھی قرار دیا جائے، اپنی خاتم ہستی میں تو تابہ ہے مانی دے لگی، اقبال کہتا ہے ساری دنیا کو اگر ایک انگوٹھی قرار دیا جائے تو انگوٹھی کا نگینہ مصطفیٰ کا مدینہ ہے۔ کتنی ہی قیمتی انگوٹھی ہو، اس میں اگر نگینہ نہ ہو تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو اقبال کہتا ہے ساری کائنات ایک انگوٹھی کی طرح ہے اور اس انگوٹھی کا نگینہ مصطفیٰ کا مدینہ۔ بس حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگو قلم تیرے، وما توفیق